نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین قیل لہم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا، اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ وقالو، اور کہنے لگے، اے ربنا لم کتبت علینا القتال، اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ چھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی دیر تک۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگار کو۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تمہارا حق نہ رہے گا ایک داغے برابر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں جہاد کے حکم کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ مکہ معظمہ میں جب مسلمانوں کو کفار بہت زیادہ اذیتیں دیا کرتے تھے تو مسلمان آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کرتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں، ان کے ساتھ قتال کریں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ ابھی مجھے حکم نہیں ملا ہے جہاد کا، قتال کا حکم مجھے ابھی نہیں ملا ہے، اس وقت تک جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں آتا تم اپنے ہاتھوں کو یعنی باندھ کے رکھو، تھامے رکھو، اور اس وقت تک دو چیزوں کا جو ہے نا وہ اہتمام کرو، ایک یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، اور دوسری زکوٰۃ جس پر لازم ہو یعنی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو یہ چونکہ مسلمانوں کی ایک آس تھی کہ ہمارے اوپر جہاد فرض ہو اور ہم قتال کریں
کفار سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ان کو پختہ کرنا تھا اعمال میں، کیونکہ یہ بھی ایک نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے کہ آدمی سردی میں اٹھتا ہے اور پھر وضو بنا لیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے، اور اسی طرح مال کماتا ہے اور اس میں سے زکوٰۃ دیتا ہے. تو یہ نفسانی یعنی وہ جہاد ہے نفس کے اوپر، کہ نفس تو یہ نہیں مانتا کہ بستر میں پڑے رہو یا کام کاج میں لگا رہے، اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ میں اب نماز پڑھ لوں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ پہلے کام ختم کر لو. چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس وقت کام کو چھوڑ دو اور نماز پڑھنے کے لیے جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے. تو جو آدمی اس کو مانے گا، یعنی اللہ کا حکم مان کر اذان سن کر وہ کام چھوڑے گا، تو اس نے اللہ کا حکم مان لیا. اور جو اذان سن کر وہ کام نہیں چھوڑتا تو اس نے اللہ کا حکم اگنور کیا. یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ تو اتنی بات نہیں مانتا، تو یہ جان کیا دے دے گا دین کے لیے. اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم آتا ہے کہ اپنے مال میں سے 2 غریب لوگوں کو، نادار لوگوں کو، تو پھر اس میں بھی وہ نفس پر باری ہوتا ہے. تو پہلے تو نفس کے خلاف جہاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کھڑا کر دیا، اور جب ان میں صبر کے ساتھ ان کو یعنی سہنے کی اس میں طاقت آ گئی ان میں، اور نماز کو بر وقت یعنی اپنے اوقات میں ادا کرنے کی طاقت آ گئی، اور اپنے مال کی پرواہ نہ کیے کہ میرا مال اللہ کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں کیا. تو ان میں جب یہ باتیں آ گئی تو پھر اللہ کی طرف سے حکم قتال آ گیا. اور ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ وہ اذان کے بعد کام میں لگا ہو. لہٰذا مسلمان پر لازم ہے کہ جب اذان ہو تو سب سے پہلے وہ نماز پڑھ لے، پھر آ کر کام میں لگ جائے بے شک. لیکن اللہ کے حکم کو ترجیح دے دنیاوی کاموں پر. اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے کہ وہ لازم ہے جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہے. 200 درہم اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا کہ 200 درہم جس کے پاس ہو وہ 5 درہم اس میں سے دے دے. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ، تو لڑائی کا اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا. یعنی ان میں خوف پیدا ہو گیا کہ ابھی یہ تھوڑا سا جہاد کا جو حکم ہے یہ لیٹ ہو جاتا تو ہمیں تھوڑا سا موقع مل جاتے، ہم اپنے کام کاج کو صحیح اور کاروبار کو بڑھا لیتے، یہ کرتے وہ کرتے. دلوں میں یہ خیال آیا ہوگا، حالانکہ وہ نافرمانی کرنے والے نہیں تھے. تو اللہ کو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی پتہ ہے، تو اللہ پاک نے یہ چھپی ہوئی باتوں کا بھی اشارہ فرما دیا کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور پھر دلوں میں یہ بات بھی گزری کہ اے رب ہمارے، کیوں ہمیں تھوڑا سا دنیا کا اور موقع مل جاتا تو ہم اس میں اور گزار لیتے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، فائدہ دنیا کا تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے. جو پرہیزگار ہوتا ہے اس کے لیے آخرت کی زندگی اچھی ہوتی ہے.
چاہے تھوڑی زندگی ہو زیادہ زندگی ہو، جتنی بھی زندگی اس کو ملے، اور وہ فرمان برداری میں اللہ کے احکامات کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے، تو وہ چاہے تھوڑی زندگی ہو یا زیادہ زندگی ہو، وہ کامیاب چلا گیا، اور آخرت کی زندگی وہ کامیاب زندگی اس کی ہوگی۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا داغے برابر بھی، ذرا برابر بھی کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا، یعنی کسی کو اس کا حق نہ دیا جائے، یا اس نے جو اعمال کیے ہیں ان کا اجر نہ ملے، چاہے وہ ذرے برابر بھی اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ اور جس نے ذرا برابر کوئی کوتاہی کی ہے تو اس سے زیادہ اس پر ظلم نہیں کریں گے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے وہ معاف تو کر لیتے ہیں، لیکن زیادتی نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے ذرا برابر کوئی گناہ کیا ہے تو اس سے زیادہ اس کو سزا نہیں دیں گے۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے، کوئی کسی کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو وہ دوسرا جناب اس کو 10-15 رسید کر دیتا ہے، تو یہ تو ظلم ہوا نا، ایک کے بدلے میں تو ایک تھپڑ ہونا چاہیے نا۔ اگر 2 تھپڑ بھی کوئی لگا دیتا ہے تو یہ ظلم ہوا، کیونکہ بدلے کے اوپر بدلہ ہے، بدلے تک تو ٹھیک ہے، وہ اگر ایک تھپڑ اس نے دیا ہے تو یہ بھی ایک تھپڑ مار دے، لیکن اگر اس نے 2 تھپڑ مار دیے تو یہ ظلم کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کریں گے قیامت میں، یعنی جس نے جتنا بھی گناہ کیا ہے اتنا ہی اس کو سزا ملے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ موت تو آنی جانی چیز ہے، یہ تو تمہیں آئے گی، چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو، یعنی یہ موت تمہیں آ کر ملے گی، اور جب بھی مقرر کی ہوئی ہوگی اللہ کی طرف سے تو وہ موت تمہیں آئے گی۔ تو اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اینما تکونوا، جہاں کہیں ہو تم، یدرککم الموت، موت تم کو آ پکڑے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں کے اندر، تم قلعوں کے اندر ہو پھر بھی موت آئے گی۔ موت اٹل ہے، چاہے جس عمر میں اللہ پاک نے جس کی موت لکھی ہو ادھر ہی آئے گی۔ یہ اس میں نہیں ہے کہ جہاد میں ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً ہر جہاد میں شریک تھے، اور اس کے جسم میں ایک بالش برابر جگہ جو ہے وہ زخموں سے بچی ہوئی نہیں تھی، یعنی ہر جگہ پر زخم لگے ہوئے تھے، کوئی تیروں کے، کوئی تلواروں کے، کوئی نیزوں کے، ہر قسم کے ان کو زخم لگے تھے، لیکن جب اللہ پاک نے ان کی شہادت یعنی نہیں لکھی تھی تو وہ اپنی موت پر وفات پا گئے تھے گھر ہی میں۔ تو انہوں نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ موت یعنی یہ نہیں ہے کہ یار جہاد میں اس لیے نہ جایا جائے، یا اللہ کے لیے کے راستے میں اس لیے نہ لڑا جائے کہ میں مر جاؤں گا، یا فوج میں اپنے اسلامی فوج میں اس لیے بھرتی نہ ہو جایا جائے کہ میں مر جاؤں گا، یا بچوں کو اس سے منع کرے کہ یار اس میں تو لوگ مرتے ہیں لہٰذا میں اس میں تمہیں نہیں بھیجوں گا اسلامی افواج میں۔ تو اس وجہ سے کسی کو یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، قتال کرنے سے، یا اسلامی فوج میں بھرتی ہونے سے منع نہ کرے، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، مضبوط قلعوں میں بھی ہو تو موت آئے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بلائی، يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو پہنچے کچھ برائی، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہے یہ
تیری طرف سے ہے۔ یہ منافقین کا شیوا تھا کہ اگر کوئی جنگ میں فائدہ ہوتا تو کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے اس طرح، اور اگر کوئی نقصان ہو جاتا تو کہتے یہ تدبیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک نہیں تھی، لہذا ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح نہ کرے، لیکن ہماری مانی نہیں گئی، لہذا اسی طرح یہ بھگتنا پڑے گا ابھی۔ یہ ان کی باتیں تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے، کل من عند اللہ، کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، سو کیا حال ہے ان لوگوں کا، لا یکادون یفقہون حدیثا، ہرگز نہیں لگتے کہ سمجھے کوئی بات۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے جو لکھا جاتا ہے، لکھا ہوا ہے پہلے سے اللہ کی کتاب میں۔ اب پھر اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تفصیل فرما رہے ہیں، ما اصابک من حسدۃ، جو پہنچے تجھ کو کوئی بلائی، فمن اللہ، سو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور جو پہنچے تجھ کو کوئی برائی، فمن نفسک، سو تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا پیغام پہنچانے والا لوگوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے سامنے دیکھنے والا۔ اس میں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہیں بلائی پہنچتی ہے یہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے کہ اس نے احسان فرمایا، اور جو تمہیں اپنے اعمال کی سزا کی وجہ سے بعض اوقات نقصان پہنچتا ہے کہ تم برے اعمال کرتے ہو، برے نیتوں سے کام کرتے ہو، تو اس کی وجہ سے تمہاری نیتوں کی اور تمہارے برے کاموں کی وجہ سے تمہیں بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے، کوئی دنیاوی آفت آ جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے تو صرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ان پر گواہ بنا کر بھیجا ہے کہ یعنی آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور ان پر قیامت کے دن گواہی دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام قیامت کے دن اپنے اپنے امتوں پر گواہی دیں گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ ومن تولا، اور جو الٹا پھرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ یعنی اس میں صاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہا گیا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے طرف سے کوئی بھی کام نہیں کرتے تھے، یا وہی جلی ہوتی تھی جو قرآن شریف کی شکل میں ہے، یا وہی خفی ہوتی تھی جو احادیث کی شکل میں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرے اور جو بھی آدمی اس کی اطاعت کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور جو اس سے روگردانی کر رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے اوپر آپ کو نگہبان نہیں بھیجا کہ لازمی طور پر یہ نیک کام کرے یا یہ لازمی طور پر ایمان لائے، یہ اللہ پر چھوڑ دے، بس آپ دعوت چلائیں اور ان کو دعوت دیں، آپ کی نبوت کا یہی کام ہے، اچھے کاموں کے لیے ان کو بلائیں، برے کاموں سے ان کو منع کر دے اور میرا پیغام پہنچا دے، آپ کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، نہ کسی پیغمبر پر ہے، نہ کسی مبلغ پر ہے، نہ کسی داعی پر ہے، نہ کسی تبلیغ والے پر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔